میں پوچھتا ہوں کہ آج ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں انگریزی کس نے مسلط کی ہوئی ہے؟ معیشت اس کی، زبان اس کی، اقدار اس کی، تو پھر کس چیز کی آزادی؟ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی 22 سے 25 کروڑ آبادی غلام ہے؟ پھر اس کا امتحان اسی قومی زبان میں لیتے تو کیا یہ فیل ہوتا؟ ہرگز نہیں، یہ فیل تو انگریزی میں ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان AK آزاد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نوائے انسان۔ عزیز دوستو، آج میں نے ایک نہایت ہی تلخ اور حساس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے لفظوں کی ترتیب کچھ یوں ہے: غلام ابن غلام۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی اس گوری چمڑی والے انگریز کی غلام ہے جو یہاں سے 7 سمندر پار بیٹھ کر بھی ہم پر مسلط ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ چونک گئے ہوں گے کہ یہ وہی ایک ذات ہے جو پاکستان پر کسی بھی طرف سے حرف آتا تو یہ اپنی جان، مال، تن، من، دن دینے کے لیے تیار ہوتا تھا، لیکن آج وہی ایک آزاد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی 22 سے 25 کروڑ آبادی کو غلام ابن غلام کا لقب دینے جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، نہیں، میں دے چکا ہوں۔ کیوں؟ یہ قوم غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے۔ آئیے اب میں یہ اپنی دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، CSS کے امتحان کے شرمناک نتائج آ چکے ہیں۔ صرف اور صرف 1.5% اسٹوڈنٹ اس میں پاس آؤٹ ہوئے ہیں، یعنی ہماری قومی زبان اردو، جس کو ہم پاکستان میں نافذ العمل نہ کر سکے، جس کی وجہ سے آج اتنے شرمناک نتائج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی ناظرین، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو نوجوان تھے جنہوں نے CSS کی تیاری کے لیے اپنا ٹائم صرف کیا، کیا یہ اتنے ہی نااہل ہیں کہ یہ ایک امتحان بھی پاس نہیں کر سکتے؟ اگر واقعتاً ہی نااہل ہے تو مجھے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم اپنی فوج کو دنیا کی بہترین فوج کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اللہ پاک نے سورۃ رحمان کی تفسیر بنایا ہوا ہے، تو پھر ہمیں ڈوب مرنا چاہیے۔ عزیز دوستو، یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ نوجوان کے اندر استعداد نہیں، لیکن مسئلہ کہیں اور ہے کہ یہ امتحان میں انگریزی کا جو ہم پر بھوت سوار ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ انگریزی ہی ہے جس کی وجہ سے نوجوان اپنے آپ کو منوا نہیں سکے۔ آپ کہیں گے کہ CSS کے امتحان میں انگریزی لازمی کیوں ہے؟ انگریزی زبان میں امتحان لینا ہی ضروری کیوں ہے؟ جی ہاں ناظرین، کچھ میڈیا میں بیٹھے ہوئے مفکرین آپ کو یہ دلیل دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمارا نصاب تعلیم انگریزی میں ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ہمارا نظام تعلیم انگریزی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بنایا ہی گوری چمڑی والے انگریز نے اس لیے تھا کہ ہم اس خطے پر مسلسل حکومت کرتے رہیں۔ آج میں بڑے ہی دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آج گوری چمڑی والا وہ انگریز سامراج اپنے مقاصد میں کامیاب ہے۔ معیشت اس کی، زبان اس کی، اقدار اس کی، تو پھر کس چیز کی آزادی؟ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی 22 سے 25 کروڑ آبادی غلام ہے؟ جی ہاں ناظرین، میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، جب پاکستان بنا تھا تو آپ کے تمام ادارے، ان کے سربراہان کون تھے؟ انگریز نہیں تھے؟ جی ہاں، چلیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ ایک چھوٹی بات ہے۔
میں پوچھتا ہوں کہ آج ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی میں انگریزی کس نے مسلط کی ہوئی ہے؟ مان لیا کہ ہماری معیشت قرضے کی، IMF ورلڈ بینک کی، مان لیا کہ ہماری سیاست انتشار کی یورپ سے لی ہوئی مستعار ہے، مان لیا کہ ہم اس وقت تمام سیاسی مذہبی طور پر بھی مغلوب ہیں، وہ انگریز گوری چمڑی والا ہم پر غالب ہے، تو پھر عزیز دوستو یہ بھی مان لو کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ عزیز دوستو آج میرا دل پارا پارا ہے، میری آنکھوں میں پانی ہے، میں کیوں نہ کہوں، میں یہ سوال کیوں نہ اٹھاؤں کہ میری قوم کا وہ نوجوان جس نے سمندروں کو چیرنا تھا، آسمانوں پہ نظریں دوڑانی تھی، آج وہ نوجوان CSS کا امتحان پاس نہیں کر سکتا۔ اپنے ہی ملک کے لیے جو ویکنسیز درکار ہیں، جو سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، اس کے لیے ایک ٹیسٹ، ایک امتحان پاس نہیں کر پا رہا۔ عزیز دوستو اگر آپ نے اس نوجوان کو ان پڑھ ثابت کر دیا، کیسے ثابت کر دیا کہ اس نے جو 16 یا 14 ایئر ایجوکیشن حاصل کی ہے وہ 0 تھی، آپ نے اسے فیل کر دیا نا CSS امتحان میں، تو وہ تعلیم کیا تھی؟ 0 ہو گیا۔ اگر آپ اپنی قومی زبان میں اسے تعلیم دیتے، پھر اس کا امتحان اسی قومی زبان میں لیتے، تو کیا یہ فیل ہوتا؟ ہرگز نہیں، یہ فیل تو انگریزی میں ہوتا ہے۔ آپ کے 90% اسٹوڈنٹ تو فیل انگریزی میں ہیں، تو آپ اس نوجوان کے مال و اسباب اور جان کے در پہ کیوں ہیں؟ وہ کون سی مقتدر طاقتیں ہیں جنہوں نے اس طرح سے سلیبس مرتب کیا ہوا ہے؟ کون سی مقتدر طاقتیں ہیں جو ہم کو غلام بنانے میں اپنی انرجی صرف کر رہی ہیں؟ وہ کون سی مقتدر طاقتیں ہیں جو ہم سے ٹیکس لیتی ہیں اور ٹیکس لے کر ہمیں ہی اس انگریز سامراج کا غلام بناتی ہیں، جو ہم سے کوسوں دور 7 سمندر بیٹھا ہوا ہے؟ عزیز دوستو آج یہ تلخ حقائق میں بیان کر کے ہرگز چھوڑ نہیں دوں گا۔ میں تب تک ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے بدماشوں اور عیاشوں کا پیچھا کروں گا، اور انشاءاللہ ہر ہفتے ایک ایسی سٹوری کیا کروں گا جس سے میرے ملک میں ہماری قومی زبان رائج ہو سکے، قومی زبان کا بول بالا ہو سکے۔ عزیز دوستو جب تک ہمارے نصاب میں قومی زبان کو نہیں رائج کیا جاتا، تب تک یہ نوجوان در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا۔ جب تک آپ اپنے تعلیمی نظام کو اپنے قومی زبان میں رائج نہیں کر دیتے، تب تک یہ نوجوان پڑھے گا یہاں اور نوکری کے لیے اسی گوری چمڑی والے انگریز کے ہاں جائے گا 2 صفحے کا CV لے کر کے، اور کہے گا کہ یہ لو مجھے اپنا نوکر رکھ لو۔ عزیز دوستو میں نے عادہ کیا ہے کہ میں اس موضوع پر تب تک لب کشائی کرتا رہوں گا، اپنی انرجی صرف کرتا رہوں گا جب تک میرے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قومی زبان کا نفاذ عمل میں نہیں آ جاتا۔ میں اپنی انرجی کو اس طرح سے صرف کروں گا کہ میری اس آواز کو حکام بالا تک پہنچانے کے لیے میری مدد کریں، میری ہیلپ کریں، تاکہ ان گونگے اور بہرے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کے کانوں میں میری یہ آواز پہنچ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔